وہ اب بھی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کی منتظر تھی۔ دلاور صاحب کیا میں چینج کر لوں؟ آخر ہمت کر کے پوچھا تھا۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہے اس ڈریس میں؟ اس نے غصے سے لال ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو سو جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ اس طرح؟ ہاں اسی طرح۔ 5 لاکھ روپے کا خریدا ہے تمہیں صرف اسی لیے، اور کل سے تم ان دونوں پر نظر رکھنا شروع کرو۔ بہت ہو گیا اب یہ ڈرامہ۔ جی اچھا کہہ کر وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں، جبکہ آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے منحوس، اماں نے چیختے ہوئے کہا تو ابا نے بال اور مضبوطی سے پکڑ لیے۔ مجھے پیسے دے ذلیل عورت، ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا۔ نہیں ہے میرے پاس پیسے، کدھر سے دوں تجھے؟ کہاں سے پورا کروں میں تیرا نشہ؟ موت آ جائے تجھے، اماں بھڑک گئی تھیں اور ابا نے زور سے تھپڑ مارتے ہوئے پھر سے پیسے مانگے تو وہ جلدی سے اندر سے 500 روپے نکال کر لے آئی۔ ابا یہ لے پیسے اور مت مارا کر اماں کو۔ شاباش میری بچی، تو ہی تو ہے اپنے باپ کا سہارا، ورنہ یہ تو زور سے اماں کو ٹانگ ماری تھی۔ ابا پیسے لے کر باہر نکل گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے گلے سے لگی گھنٹوں روتی رہی تھی۔ نوراں، جی میڈم، کل سے ناشتہ جلدی بنا دیا کرو دلاور کو، میں خود سرو کیا کروں گی۔ شمع بیگم نے حکم دیا تو وہ جی میڈم کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ اللہ جانے آخر یہ دونوں صاحب جی کے جانے کے بعد کہاں جاتی ہیں۔ یہ فیضی تھی اس کی ساتھی ملازمہ، پر ہمیں کیا، فیضی جہاں بھی جائیں۔ نوران صاحب جی بہت اچھے ہیں، تھوڑے غصے والے تو ہیں، مگر کبھی ہمیں گندی نظر سے نہیں دیکھا۔ ہاں فیضی کہہ کر تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ نکڑ والی کوٹھی کا مالک تو گھٹیا ترین ہے۔ ہاں نورا، ہم کام تو کرتی ہیں پر عزت ہتھیلی پر رکھ کر۔ فیضی تمہیں کیا لگتا ہے یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ اللہ جھوٹ نہ بلوائے نورا، تو مجھے میڈم پر شک ہے۔ کس بات کا شک؟ پھر کبھی بتاؤں گی، اب جلدی جلدی سے ہاتھ چلا کر بہت کام پڑا ہے۔ اچھا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، مگر کوئی تھا جو ان کی گفتگو سن رہا تھا، مگر خاموشی سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ میں صفائی کے لیے آئی تھی ملازمہ کے ساتھ۔ تو تم خود کیوں صفائی نہیں کرتی میری موجودگی میں؟ تم بھی تو ملازمہ ہی ہو۔ اس نے نظر جھکا لی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو لڑکی، اس گھر کی مالکن بننے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ شمع بیگم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ میں ایسا نہیں سوچتی ماما۔ او شٹ اپ، اگر مجھے گندی زبان سے ماما بولا تو یہ چونچ لے تم دلاور کے سامنے ہی کرنا۔ میڈم بولو گی تو اب بھی تم مجھے سمجھی؟ چلو جاؤ، دفع ہو جاؤ اب ادھر سے۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ گئی تھی، مگر شدید تذلیل آنسو کی صورت بہہ رہی تھی۔ ابا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، تو نے مجھے ساری زندگی کی ضلالت دے دی۔ وہ شدید غصے سے چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے دلاور، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ کنزا کدھر ہے؟ جلدی بولی۔ کنزا؟ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ آپ اپنی دوست کے گھر رہیے۔ کون سی دوست؟ شدید چبا کر بولا تھا۔ ارے تم اس کی دوستوں کو تھوڑی جانتے ہو۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ اب اس نے دونوں بازوں سے زور سے پکڑ کر انہیں وان کیا تھا۔ ماما میری بات غور سے سنیں۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے آج شام گھر بلا کر اسے کنزا کو اس کے ساتھ رخصت کریں۔ آج شام کا مطلب ہے آج شام۔ نہیں بیٹا، تمہیں غلط فہمی۔ خاموش۔ وہ دھاڑا تھا آج شام کو۔ انیزہ، دلاور صاحب، وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ شام کو کنزا کا نکاح ہے۔ 10 لوگوں کا کھانا تیار کرنا، اور یاد رکھنا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جی، جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ وہ انسنی گھر کے اوپر روم میں چلا گیا تھا، جبکہ انیزہ کچن کی طرف۔ کنزا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا ماما؟ دلاور نے تمہیں پومی کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور شام کو تمہارا نکاح رکھ دیا ہے اس کے ساتھ۔ واٹ؟ وہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اب وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے۔ تم پومی سے بات کرو، اسے مناؤ نکاح کے لیے۔ ماما میں اسے کیسے مناؤں؟ آپ میرا اور اس کا ریلیشن شپ جانتی ہیں۔ ہاں میں سب جانتی ہوں، مگر اس وقت تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تم جیسے بھی کر کے مناؤ اسے، یہ کہہ کر شمع بیگم نے فون کاٹ دیا تھا اور کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگا رہی تھی۔ اف، یہ کیسی مصیبت ہے، اگر اسے کچھ بھی معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ وہ شدید غصے میں اور پریشان تھی۔